السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آج لیکچرز فرسٹ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ CS 201 کا۔ یہ لیکچرز ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو بیسک کنسیپٹ نہیں سمجھ پاتے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے اور آخر کار اس سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر یہ لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بیسک کنسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے اپنے اسائنمنٹس خود بنا سکیں اور اپنے جو پیپرز کے اندر اچھا گریڈ حاصل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں لیکچر نمبر 1 سے۔ جو لیکچر نمبر 1 جو ایک بیسک کنسیپٹ کے بارے میں ہے کہ آپ نے پروگرامز کیا ہیں، پروگرامنگ کیا ہے، ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، کیوں پروگرامنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس میں بیسک ڈیفینیشنز آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گا، باقی آپ خود اس کو ریڈ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس جو بات کر رہے ہیں کہ واٹ از پروگرامنگ ہے کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو جو پروگرامنگس ہیں، یہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پروگرام کو سمجھنا ہوگا کہ واٹ از پروگرام یہاں ڈیفینیشن پروگرام کی لکھی جا رہی ہے۔ پروگرام از اے سیکوینس آف اسٹیپس۔ Program is a precise sequence of steps to solve a particular problem۔ کسی بھی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہم سٹیپس استعمال کرتے ہیں، جو ہم پہلو استعمال کرتے ہیں، ان کو ایک سیکوینس، پریسائز سیکوینس ہے ان کا، اس کو ہم پروگرام کرتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایک سمپل ڈیفینیشن لکھتا ہوں کہ سیٹ آف انسٹرکشنز وچ ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو، کہ ہدایات کا وہ مجموعہ جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سیٹ آف انسٹرکشن which are used to solve particular problem۔ ٹھیک ہے، دونوں ڈیفینیشنز آپ کوئی بھی کر لیں گے تو آپ کا یہ ڈیفینیشن صحیح ہو جائے گی۔ سیٹ آف انسٹرکشن وچ ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو، ہدایات کا وہ مجموعہ جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ سیٹ آف انسٹرکشن وچ آر یوز ٹو سالو پرٹیکولر پرابلمز، وہ بھی پروگرام کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارا ایک کمپیوٹر ہے وہ ایک ڈم ڈیوائس ہے، اس کو آپ نے سوئچ لگا دیا، چل رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب تک ہم اسے کچھ بتاتے نہیں ہیں، آپ نے کمپیوٹر سے کوئی بھی مسئلہ حل کروانا ہے، کوئی بھی فنکشن ایکٹیویٹی پرفارم کروانی ہے، تو ہمیں اس سے پہلے اس کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کو انسٹرکشنز دینی پڑتی ہیں۔ اب جو انسٹرکشنز ہم دیتے ہیں اس کو پروگرام کہتے ہیں۔ اب ان انسٹرکشنز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی ایک سیکوینس میں ہم نے ان انسٹرکشن پہ ایکشن کرتے جانا ہے اور ہم نے اپنا پرفارم کر لینا ہے رزلٹ۔ جیسا کہ فرض کریں، یہاں وہ آپ کی بک کے اندر ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ یعنی کوئی بھی آپ نے فرض کریں پارٹی پہ جانا ہے، فار پکنک پارٹی، آپ نے پکنک ٹرپ پہ جانا ہے، تو آپ پلان کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کہاں جانا ہے، ویئر ٹو گو، ٹھیک ہے، واٹ ٹو ویئر، کیا پہننا ہے ہم نے، واٹ ٹو ٹیک فار لنچ، ٹھیک ہے، آرگنائز دا ٹریول ڈیٹیل اینڈ ہیو اے گڈ ٹائمز وائل ڈوئنگ سو۔ تو دیکھیں، آپ نے ایک پکنک پہ جانے کے لیے یا ٹرپ پہ جانے کے لیے تو آپ نے اپنے لیے ایک انسٹرکشنز رائٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے انہی انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہوئے اپنا ایکشن پرفارم کر لینا، اپنا یہ ٹرپ کا پرابلم ہے یا ٹرپ کا جو فنکشن ہے وہ پرفارم کر لینا ہے۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹرز کے اندر بھی کوئی پرابلمس آپ نے حل کرنا ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، وہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، انہی پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنا وہ مسئلہ حل کروا لیتے ہیں کمپیوٹر سے، اس کو پروگرام کہتے ہیں۔ ذرا ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھیں۔ A program is a precise sequence of steps کا ایک پری سائز سیکوینس ہے،
ٹھیک ہے، ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلمس. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھ آتی تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن کر لیں تب بھی آپ کا کام چل جائے گا. سیٹ آف انسٹرکشن وچ ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو، سیٹ آف انسٹرکشن وچ آر یوز ٹو سالو پرٹیکولر پرابلم. جو ڈیفینیشن آپ کو آسان لگتی ہیں آپ اسے یاد کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ ایلن صاحب ہیں ییل یونیورسٹی کے، وہ بڑی ایک لائن لکھتے ہیں کہ اٹ گوز اگینسٹ ٹو گرین آف ماڈرن ایجوکیشن ٹو ٹیچ چلڈرن ٹو پروگرامس. ٹھیک ہے، واٹ فن از دیئر از میکنگ پلان، ایکوائرنگ ڈسپلن ان آرگنائزنگ تھاٹس، ڈیووٹنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیلز. یہ دو جو ایلن صاحب ہیں یہ آج کل کی جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں ایک تنزیہ یہ پیرا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اگر بچوں کو بتائیں کہ بھئی پلان کیسے بناتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے کہ پلان بنانے میں. ٹھیک ہے، اور اپنی جو تھاٹس ہوتے ہیں ان کو ایک منظم کرنے میں، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن ملانے کے آپ کا کیا مزہ ہے. آپ نے توجہ جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو کیسے ڈیووٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سیلف کریٹیکل کی بڑی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے تنقید کا میں لانا ہے، اپنی غلطی کو کیسے اپنے سامنے لانا ہے، کہ بجائے کہ جو آج کل ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ ہاؤ ٹو میک پلانس. ٹھیک، کتنا مزہ آتا ہے آپ کو پلاننگ کرنے میں، اپنے تھاٹس کو منظم کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں سکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بیسک اس کے اندر پروگرام کی ڈیفینیشن یاد کر لیجئے گا. باقی اپنے طور پر اس لیکچرز کو آپ ریڈ کر لینا تاکہ آپ کو کوئی بیسک کنسیپٹ وغیرہ ہیں آپ کے پروگرامنگ کے بارے میں آپ سیکھ جائیں. جو پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا کہ آج کل ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو آلریڈی ہر سافٹ ویئر ہمیں مل جاتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ بھئی ہم کوڈ لکھیں، پروگرامنگ سیکھیں. تو اس کا آنسر بھی یہاں موجود ہے کہ یہ ایک تو آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے گا. جو سمجھانے والی چیزیں ہیں میں تو وہ وہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ یہ چیزیں جو پڑھنے والی ہیں اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں لیکچر نمبر 2 پہ. یہاں پہ ہم سیکھیں گے جو بیسک کنسیپٹ ہیں ہمارے امتحان کے حوالے سے، یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سسٹم سافٹ ویئر کیٹیگری کے بارے میں کہ سافٹ ویئر کی کیٹیگریز کتنی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس آپ دیکھیے گا دھیان سے، یہ چیز نوٹ کرنے والے ہیں کہ سافٹ ویئر کی 2 مین کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، 2 مین کیٹیگری ہیں. ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں اور دوسری ہیں سسٹم سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر 2 مین کیٹیگری ہیں سافٹ ویئر کی. یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے. اسٹوڈنٹس ہم ذرا ڈیٹیل میں چلتے ہیں. ذرا اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھ لیں گے پورے سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر کے اندر فائل کو مینجمنٹ کرنا، آپریٹنگ سسٹم، یوٹیلیٹیز، کمپائلر، ڈیبگر، اسمبلر، یہ ساری چیزیں ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اس کے اوپر اپلیکیشن سافٹ ویئر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر ہم یوزر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ذرا ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کو. سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ آپ کے جو بڑے بڑے اہم کام کرتے ہیں. سب سے جو پہلا کام ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کنٹرول دا کمپیوٹرس. پہلی بات تو میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں. اٹ کمیونیکیٹ، دوسرا کام کمیونیکیٹ ود کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. کمیونیکیشن کرنا ہے بات شات کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کچھ بتانا، اسے کچھ سننا، یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. ٹھیک، کمیونیکیٹ ود کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اس میں جیسے کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، موڈیم ہے، ساؤنڈ کارڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ساؤنڈ کارڈ ہیں اور موڈیم وغیرہ ہیں. تو یہ ساری ڈیوائسز کا آپس میں جو بات شات کروانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، کہ آپ کے جو کی بورڈ ہے اور جو ماؤس ہیں، موڈیمس ہیں، ان کے آپس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اپنا ڈیٹا کس نے دوسری ڈیوائس کو کیسے بھیجنا ہے، یہ ساری کنٹرولنگ ہوتی ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئر نے کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ دیکھیں اٹ کنٹرول ڈفرینٹ آسپیکٹ آف آپریشنس. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آپ لوگوں